السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے جناب۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے اتنی مشکل گھڑی میں نا مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا، اتنا زیادہ سپورٹ کیا کہ میں سوچ نہیں سکتی۔ یہ وہ سپورٹ ہے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی کہ یار اتنا زیادہ بھی آپ لوگ میرے ساتھ کریں گے، میں نے نہیں سوچا تھا۔ یقین کریں آپ لوگ سارے، اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے۔ وہ الفاظ جو کہ شاید میرے اپنے بھی نہیں استعمال کرے، وہ الفاظ آپ لوگوں نے میرے لیے استعمال کیے، مجھے اتنی زیادہ رسپیکٹ دی، مجھے اتنا زیادہ حوصلہ دیا اس مشکل ٹائم میں، کیونکہ میں اپنی فیلنگز جو ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں بہت زیادہ دکھی ہوں۔ ایک تو میں نے اپنی مدر ان لا کو کھو دیا ہے، اوپر سے میں نے اپنے فادر ان لا کو کھو دیا، اور اوپر سے جو میرے ہسبینڈ کی حالت ہے وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی، اور نہ میں بتا سکتی ہوں کہ وہ کس سچویشن میں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ہارڈ ٹائم سے گزرے ہیں۔ اور اس سخت صورتحال میں آپ سب نے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ میں جب کامنٹس پڑھتی ہوں، آپ یقین کریں مجھے اتنا زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ میں نے کہا اللہ پاک نے میرے اوپر کتنا زیادہ کرم کیا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پوری دنیا سے، ہر ایک ملک سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں اتنا پیار اور اتنی زیادہ عزت آپ سب کی طرف سے مجھے مل رہی ہے کہ میں الفاظ میں تو بیان ہی نہیں کر سکتی ہوں کہ یار میں اس قابل تو ہوں ہی نہیں جس قابل اللہ پاک نے مجھے بنایا، جس قابل آپ سب نے مجھے بنایا۔ مجھے اتنا زیادہ حوصلہ آپ دیتے ہیں، یہ والے الفاظ جو ہے نا، یہ شاید میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے میرے اپنوں سے بھی سننے کو نہیں ملے جو مجھے آپ سب سے سننے کو ملے۔ اور جب میں کامنٹس پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے اتنا زیادہ رونا آتا ہے کہ یار اللہ پاک نے کتنے پیارے اور کتنے اچھے لوگ بھی بنائے ہیں نا اس دنیا میں۔ اور جب آپ اپنے کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں، اور وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، تو اس ہارڈ ٹائم میں، اس مشکل ٹائم میں جو آپ سب مجھے سپورٹ دے رہے ہیں، جو آپ سب کے الفاظ ہیں نا، یہ میرے لیے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ اور اسی ہارڈ ٹائم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے الفاظ مجھے اور بھی زیادہ مضبوط کریں، میں آپ کو سچ بتاؤں، اور وہ کوئی بھی میری یوٹیوب فیملی نہیں ہے، وہ میں جانتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن ان کے وہ الفاظ جو ہے نا وہ مجھے بالکل کمزور نہیں کر رہے، وہ مجھے اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہاں میں روتی ضرور ہوں، میں دکھ میں ضرور جاتی ہوں، میں سوچتی بھی ہوں کہ یار اللہ جی یہ لوگ کیسے ہیں کہ ان لوگوں کو بالکل بھی، ان لوگوں کے دلوں میں رحم نہیں ہے، اللہ پاک نے دلوں میں ان کے رحم ڈالا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک دوسرے لمحے میں سوچتی ہوں کہ یار اللہ پاک نے ہمارے دل میں تو رحم ڈالا ہوا ہے نا، شاید اللہ پاک نے ہمیں کسی اچھے مقصد، کسی اچھے کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اتنا صبر بھی دیا ہوتا ہے کہ یہ باتیں چلے ٹھیک ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ زندگی میں کچھ غلط کرتا ہے تو ہم وہ اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ شاید اللہ نے ہمیں ہی اس قابل بنایا، اللہ نے ان کو اس قابل نہیں بنایا ہوا، اللہ ان کو اس قابل شاید سمجھتا نہیں ہے۔ میرے ولاگز ہمیشہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن میری زندگی میں نا یہ ٹائم کچھ ایسا آیا ہے جو کہ ایک دم سے چینج ہوا ہے، جس نے میری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیا ہے، اور میری باتیں جو ہے مجھے پتہ ہے کافی زیادہ چینج بھی ہو گئی ہیں، جن میں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پہلے کی طرح ہو جائیں، آپ جیسے پہلے ولاگز بناتی تھی آپ ویسے بنائیں۔ جب میں کوشش کرتی ہوں نا بیک ٹو نارمل ہونے کی، تو پھر کچھ نہ کچھ زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ 2021 بہت سخت تھا، اور اس 2021 نے جو سب سے قیمتی چیز ہمارے سے چھین لی ہے وہ ہے میرے ساس اور میرے سسر۔ میری ساس کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے سسر کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میری ساس نے نا، وہ ایک ایسا انسان تھی نا جو میری زندگی میں، جن کی وجہ سے بہت خوشیاں اور بہت سکون تھا، اور وہ اب اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور ان کے جانے کے بعد مجھے بہت شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک انسان نے کتنا کچھ جوڑ کے کتنا کچھ کر کے رکھا ہوتا ہے، اور اس کے چلے جانے سے نا بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، اور بڑے جب چلے جاتے ہیں نا ہماری زندگیوں سے تو بہت ہی زیادہ آپ کی زندگیوں میں اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں، بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے۔ خیر اللہ پاک میری مدر ان لا کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک میرے فادر ان لا کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے جنت کی، آمین ثم آمین۔ یہ والا جو بھی کلپ شیئر ہو رہا ہے یہ جمعرات کا تھا، اور میں نے کھیر بنائی تھی، ساتھ میں نے چاول بنائے تھے، میں نے گھر پہ ہی تھوڑا جو ہے وہ دعا کی تھی، اور ایک دو میں نے فرینڈ بلا لی تھی، تو ہم نے تھوڑی پڑھائی کی تھی، پڑھائی کر کے پھر ہم نے جو ہے وہ دعا کی تھی، کیونکہ میں ریگولر جو ہے وہ کرتی رہتی ہوں، پڑھائی کرتی رہتی ہوں، جو کہ میں شیئر نہیں کرتی، کیونکہ مجھے ایک کامنٹ بھی آیا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہاں جی، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کون تھیں جو بھی تھیں، اللہ پاک آپ کو ہدایت دے،
کہ جی پڑھائیاں کری ہوتی، ابھی میں پاکستان میں ہوتی، مجھے دکھ ہوتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ تو یہ آپ کے کام ہے، شو آف کرنا یہ آپ کے کام ہے جی، کہ ہم اتنا پڑھ لیا ہے، ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے۔ اس سال ثواب کے لیے جو پڑھا جاتا ہے نا، اس کو گنا نہیں جاتا اور نہ تو ان کو بتایا جاتا ہے کسی کو۔ تو میں اس لیے بالکل بھی نہ کاؤنٹ کرتی ہوں، نہ میں یہاں پہ بیٹھ کے دکھا رہی ہوں، اور نہ میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں اور کیا نہیں پڑھ رہی۔ یہاں پہ صرف میں آپ کو کھانا دکھا رہی ہوں، جو کہ الحمدللہ 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 اللہ پاک نے مجھے اس قابل بنایا ہوا ہے۔ تو میں جو ہوں وہ جو کچھ بھی کرتی ہوں وہ شو آف نہیں کرتی۔ تو اللہ پاک میرے ساس سسر کو ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے۔ میرے منہ میں کتنی دفعہ ان کے لیے صرف یہی دعا نکلتی ہے، اور میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں۔ میرے سبسکرائبر جو ہے نا وہ جتنی بار آمین لکھتے ہیں نا، میرے خیال سے اتنی بار تو آپ پڑھائی بھی نہیں کرتی ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اور اس مشکل وقت میں اللہ پاک آپ کو تھوڑی سی شرم کی بھی توفیق دے، کہ ایسے ٹائم پہ بھی آپ لوگ باز نہیں آتے، کہ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یار اس ٹائم تو ٹانگ کھینچنا بند کر دیں کسی انسان کی، ہم اس ٹائم پہ تو ہم کسی انسان کو سکون سے جینے دیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو شاید کچھ لوگوں سے بہت ہی شدید قسم کی شاید کیوں جیلسی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو تھوڑی سی شرم آ جاتی ہے، تھوڑا احساس آ جاتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں میں سے ہو نہیں ہو نا، کیا کر سکتے ہیں آپ۔ میں گھر پہ بہت زیادہ تنگ ہو رہی تھی، میں اتنی زیادہ اپسیٹ ہوئی ہوئی تھی، اور میں کافی زیادہ رو بھی رہی تھی، تو اس لیے میری طبیعت بھی کافی خراب ہو رہی تھی۔ تو پھر میری فرینڈ آئی، وہ مجھے لے گئی تھی اپنے گھر، مجھے کہتی ہے کہ چلو تم کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے تم نے اپنی، خود ہی گئی ہے اوپر جا کے اس نے میرے لیے سوٹ نکالا ہے، سوٹ نکال کے وہ نیچے لائی ہے، اس نے مجھے کہا پریس کر کے اس نے مجھے دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ پہنو اور چلو میرے ساتھ۔ پھر میں نے یہ سوٹ پہنا تھوڑا، پھر اس کی بیٹی نے مجھے نیل پینٹ لگایا، اور مجھے کہتی ہے کہ آنٹی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا بیٹا۔ تو کہتی ہے آنٹی آپ تو ایسے نہیں ہوتی ہو کبھی بھی، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تو پھر میں نے تھوڑا منہ ہاتھ دھویا، پھر یہ والا سوٹ میں نے پہنا تھا۔ یہ جب میں نے چینج کیا تو میں نے اس کا کلپ بھی بنا لیا، کیونکہ یہ میرے ہسبینڈ لائے تھے میرے لیے پاکستان سے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سارے کپڑے جو میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے میرے لیے پہلے، یہ جب ان کی امی بیمار تھی، وہ پاکستان گئے تھے تب وہ لے کے آئے تھے، تو میں نے کہا تھا میں ساتھ ساتھ پہنوں گی تو شیئر کروں گی، لیکن میں نے پھر حالات آپ کے سامنے ہی ہے سارے کہ کیسے چل رہا ہے ٹائم، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو میں نے پہنے ہی نہیں تھے۔ تو یہ والا سوٹ وہ اوپر سے نکال لائی تھی میری فرینڈ، تو پھر میں نے جو ہے یہ پہن لیا تھا، اور پھر اس کے گھر گئے تو انہوں نے مل کے تھوڑی سی کوکنگ کی، اور واقعی میرا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا فریش ہو گیا تھا، وہاں جا کے کافی اچھا فیل ہو رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے مجھے نیل پینٹ بھی لگایا، اور پھر وہ بیٹھ کے میرا میک اپ بھی کیا اس چھوٹی بچی نے، اور اتنا فنی سا میک اپ کیا تھا اور اتنا پیارا لگ رہا تھا، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ تو پھر وہاں پہ ہم گئے، بلکہ وہ مجھے ہنسانے کے لیے وہ جو چٹنی میں بنا رہی تھی نا یوگرٹ کے اندر ڈال کے، تو اس کو ہلا رہی تھی، کہتی ہے وہ پاکستان میں ہوتے ہیں نا جیسے جامن کھاتے ہیں، تو جامن کی طرح اس کو پھینٹو اور یہ بن جائے گی بڑے مزے کی۔ پاکستان میں ایک بیچنے والا آتا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا جامن کالے کالے را، جامن میٹھے میٹھے را، تو وہ ایسے کری تھی تاکہ مجھے تھوڑی ہنسی آئے۔ بس جناب یہی تھا آج کا ولاگ، اللہ حافظ۔